دینی علم کی قدر اور زمانے کی بے رخی۔ اسلام میں علم دین کو عظمت کا مقام حاصل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث یعنی وراثت علم ہی ہے، اور علماء دین کو اسی میراث کا امین قرار دیا گیا ہے۔ مگر قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء دین وفات پا جائیں گے اور ان کا نعم البدل پیدا نہیں ہوگا۔ نتیجتاً علم کا چراغ بجھنے لگے گا اور جہالت کا اندھیرا پھیلتا چلا جائے گا۔ آج کے دور پر نظر ڈالیں تو یہ پیش گوئی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ علم دین حاصل کرنے کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، مدارس کی رونقیں ماند پڑ رہی ہیں، اور دین کا گہرا فہم رکھنے والے اہل علم کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے اکثر صرف ظاہری خطابت یا روحانی رہنمائی تک محدود ہو جاتے ہیں۔ گہرائی اور پختگی سے مزین علماء کی تعداد ماضی کی نسبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرے میں دینی علم کی قدر میں کمی کی ایک بڑی وجہ دنیاوی علوم اور ظاہری ترقی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ والدین اپنی اولاد کو دین کی بنیادی احکام سکھانے کی فکر سے زیادہ دنیاوی کامیابی کی فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں دین کی تعلیم محض ایک رسمی مضمون بن کر رہ گئی ہے، اور عمومی رجحان یہی ہے کہ دین کی باتوں کو رسمی تقاریب یا ذاتی عقیدت تک محدود کر دیا جائے۔ اہل علم نے ہمیشہ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ علم دین کی حفاظت ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے۔ ہر مسلمان پر اتنا دین سیکھنا لازم ہے کہ جس سے اپنے عقائد، عبادات اور روزمرہ زندگی کے معاملات کو درست رکھ سکے۔ اور اگر دنیاوی علم یا ہنر حاصل کیا جائے تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ دینی فرائض میں رکاوٹ نہ بنے۔ دین سے غفلت برتنے والا کوئی بھی راستہ، خواہ وہ کسی بھی زبان یا کسی بھی شعبے کے ذریعے آئے، باعث خسارہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے علم کو صرف نصیحت یا وعظ کی حد تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ تحقیق، فہم، تدبر اور عمل کا چراغ جلایا جائے۔ دین کا علم نہ صرف زندگی سنوارتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن ہے۔ سبق آموز نتیجہ: یاد رکھیں، جو قوم اپنے دینی علم کو چھوڑ دیتی ہے وہ اپنی پہچان، اپنی برکت اور اپنی عزت سب کھو بیٹھتی ہے۔ علم دین وہ پانی ہے جس سے ایمان کا باغ سرسبز رہتا ہے۔ جب پانی نہ رہے تو باغ سوکھ جاتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ہم خود بھی دین کا علم حاصل کریں، اپنی نسلوں کو بھی اس سے آراستہ کریں، اور معاشرے میں دینی علوم کی روشنی پھیلانے کا فریضہ اپنی جان و دل سے نبھائیں۔ دین کی حفاظت علم کی حفاظت ہے، اور علم کی حفاظت عمل کی برکت ہے۔